الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعي له سائر الجسد بالسحر والحمى. رواه البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام: حق المسلم على المسلم 6: إذا لقيه فسلم عليه، وإذا عطس فحمد الله، وإذا دعاك فأجبه، وإذا انسحك فانسح له، وإذا مرض فعوده أو فيعوده، وإذا مات فيتبعه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اسلامی بھائیوں، آج 22 رجب بروز بدھ 1419 ہجری، آپ موسم دیکھ رہے ہیں، کتنی نوازشیں اللہ کی طرف سے ہے کہ بارش جو ہے موسم کی یہ پہلی بارش ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش کو دیکھتے تھے تو دعا کرتے تھے: اللہم صیبا نافعا، اے اللہ نفع بخش بارش، نفع پہنچانے والی بارش برسا، ایسی بارش نہیں جو نقصان پہنچا دے. ابھی آپ لوگوں نے خبروں میں سنا ہوگا کہ ہندوستان میں پیاز 60 روپے کلو بک رہی ہے، ٹماٹر اور آلو 30 روپے کلو بک رہا ہے. کیوں بک رہا ہے؟ اتنی زیادہ بارش ہوئی کہ ساری فصلیں خراب ہو گئی. بارش جب زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ بھی وبال جان ہے اور مصیبت ہے. یہ جو موسم کی بارش آپ دیکھ رہے ہیں، اللہ سے دعا کریں. ابھی اسی سوموار کو استسقاء کی نماز بھی پڑھی گئی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس بارش کو ہمارے لیے خیر اور برکت کا ذریعہ بنائے، اور ہمیں ایسی بارش نہ دے جس سے شر اور نقصان پہنچے. ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں. پچھلے 2 ہفتے پہلے ہم نے والدین کے حقوق کے تعلق سے گفتگو کیا تھا. آج تھوڑی سی گفتگو کریں گے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پہ حق کیا ہے. مسلمان کا ایک دوسرے مسلمان پہ حق ہوتا ہے کلمہ پڑھ لینے کے بعد. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں، یہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق المسلم علی المسلم 6: ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ 6 حق ہے. 6 حق ہر مسلمان کو ادا کرنا ہے اگر مسلمان ہے تب. کیا ہے؟ پہلا حق، جب کسی مسلمان سے ملاقات ہو تو سلام کرے. دوسرا حق، چھینک آئے اور جواب میں، جب وہ چھینک میں الحمدللہ کہے تو جواب میں یرحمک اللہ کہے. تیسرا حق، جب دعوت دے تو دعوت کو قبول کرے. چوتھا حق، جب نصیحت کرے تو نصیحت کو قبول کرے. پانچواں حق، جب مسلمان بیمار پڑے تو اس کی عادت کی جائے. چھٹا حق، جب مر جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہوا جائے. یہ 6 حق ہیں. پہلا حق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ سلام کرنا. اذا لقيه فسلم علیہ، ملاقات ہو مسلمان سے تو سلام کرے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب ایک مسلمان دوسرے سے مسلمان سے ملتا ہے اور مصافحہ کرتا ہے تو اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، ٹپک کر کے گر جاتے ہیں. یہ ہے ملاقات اور سلام کا فائدہ. سلام کیسے کیا جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مجلس تھی اور ایک شخص نے آ کے السلام علیکم کہا
تو آپ نے کہا 10. دوسرے نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا، آپ نے کہا 20. تیسرے نے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا، آپ نے کہا 30. فرمایا کہ پہلے آدمی جس نے صرف السلام علیکم کہا اس کے لیے 10 نیکی، جس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا اس کے لیے 20 نیکی، جس نے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا اضافہ کیا اس کے لیے 30 نیکی. یہ ہے سلام کا فائدہ. سلام کا مطلب ہوتا ہے السلام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور ایک دعا ہے کہ اللہ تمہیں امن و سلامتی سے رکھے. ادخلوها بسلام ذلك یوم الخلود. جنتیوں سے کہا جائے گا کہ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. تحیتہم فیہا سلامہ، قرآن کی آیتوں میں سلام اور تحیہ کا ذکر ہے. یہ جنتی جو داخل ہوں گے ان کے لیے سلام کا لفظ استعمال کیا جائے گا. دوسرا جو مطلب ہے سلام کا، السلام یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. اللہ کے جو اسماء حسنی ہے اس میں سے ایک نام ہے. تو السلام علیکم جب ہم نے کسی بھائی کو کہا تو اس کا ایک مطلب یہ بھی ہوگا کہ اللہ تمہاری حفاظت فرمائے، اللہ تمہارا نگراں اور محافظ ہو. یہ ہے سلام کا مطلب. سلام جتنا کیا جائے اتنا لوٹانا ضروری ہے. اللہ نے فرمایا کہ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اتنا ہی لوٹاؤ یا اس سے بہتر لوٹاؤ. فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اس کا جواب اس سے بہتر انداز میں دو یا تو اتنا ہی لوٹا. تو مثلا ہم نے اگر آپ سے کہا السلام علیکم تو آپ کے لیے بہتر یہ کہ آپ جواب دیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر اتنا نہیں کر سکتے تو اتنا ضرور کہیں کہ وعلیکم السلام، یعنی السلام علیکم کے جواب میں اب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ اضافہ ہونا چاہیے. نہ ہو تو جیسا ہو اور اردوہا ویسے ہی لوٹا دو. بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیں گے ان سے سلام کرو تو کہیں گے کیا حال ہے جی، ٹھیک ہے بھائی صاحب. سب جہالت ہے. سعودیوں کو دیکھیں سلام کرو بولیں گے ہلا مرحب. یہ سب غلط ہے، چاہے کوئی بھی ہو. اللہ نے کیا فرمایا کہ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. جب سلام کیا جائے تو اس کا جواب اس سے بہتر انداز میں دو یا جتنا سلام کیا گیا ہے اتنا لوٹا دو. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، یہ اللہ تعالیٰ کی تعلیم. تو اب ہمیں اس نے کہاں سے اختیار ہے؟ کتنے لوگ جب ملیں گے تو سلام نہیں کریں گے، ہاں ٹھیک ہے صاحب بھائی صاحب مزے میں. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب جہالت ہے، دین سے دوری ہے. مسلمان کا کام سلام کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ افشوا السلام بینکم، تم سلام کو آپس میں عام کرو. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام. اور اسی روایت میں کہ افشوا السلام تدخلوا الجنۃ بسلام. سلام کو عام کرو، مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، رات کے اس حصے میں جس میں لوگ سو رہے ہوں تم نماز پڑھو تو تم سلامتی کے ساتھ اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی سے محبت نہ کرے، اور اپنے بھائی سے اس کی محبت اس وقت تک پوری نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس سے سلام نہ کرے. بڑے سے بڑے متقی آپ بن جائیں، اپنے بھائی کے تعلق سے بغض رکھیں گے. عام طور سے جہاں چند لوگ کام کرتے، چاہے کسی آفس میں ہو، چاہے کمپنی میں ہو، مؤسسے میں ہو، چھوٹے سے گاؤں میں ہو، یعنی جہاں انہی لوگوں کا صبح شام ٹکراؤ اور واسطہ پڑتا ہے تو میں ہو جاتی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو ہے تعلقات ختم کر دیا جائے، سلام نہ کیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث ليال. کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ بات چیت بند رکھے. اگر کسی وجہ سے کوئی تکرار ہو جائے، بات چیت بند کرنا پڑے، تو حضور نے فرمایا کہ خیرکم من یبدأ بالسلام. سب سے بہترین وہ ہے تمہارا جو سلام سے شروعات کرے. سلام کیا جائے. کتنے لوگ کہیں گے ارے وہ تو کیا کہتے ہیں کہ مجھ سے چھوٹا ہے
یا کم تنخواہ والا ہے، دوسرے ملک کا ہے، میں کیسے سلام کروں؟ یعنی شیطان غرور ڈالتا ہے. کوئی کہے گا ارے میں تو اونچے خاندان کا ہوں یا اونچے ملک کا ہوں، میرا ملک بہت بڑا ہے، ترقی یافتہ ہے، اس کو میں تھرڈ کلاس کے آدمی کو کیسے سلام کروں؟ یہ سب جہالت ہے. اگر اسلام اور کلمہ آپ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حق المسلم علی المسلم ستن، مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ 6 حق ہے. ان میں ایک یہ ہے کہ جب ملاقات ہو سلام کی جائے. یہ حق ہے، آپ کو دینا ہے. اگر آپ نے حق نہیں دیا تو حق چھین لے اپنے مسلمان بھائی کا. یہ وہی سلام کے تعلق سے تھوڑی سی بات. ترمذی کی ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی وضاحت اور فرما دیا کہ فَلْيُسَلِّمُ الْكَبِيرُ صغیر علی الکبیر والراکب علی الماشی والمار علی القائد او علی الجالس، کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے گا، اور کیا کہتے ہیں کہ سواری پہ چلنے والا پیدل چلنے والے کو، بیٹھے ہوئے لوگوں کو آنے والا سلام کرے گا. یہ اصول بتا دیا. لیکن اگر ان میں سے کسی نے پہل کر دیا تو کوئی حرج نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بچوں کے پاس سے گزرتے، کھیلتے ہوئے بچوں کے پاس سے، تو آپ سلام کرتے. کیوں کرتے؟ اس میں دیکھیے فائدہ کتنا ہے. جب بچوں کے پاس سے آپ گزریں گے، سلام کریں گے، بچہ متاثر ہوگا، وہ سیکھے گا آپ سے. آپ بغیر سکھائے اس سے انتظار کریں کہ مجھ کو سلام کرے تو کیسے ممکن؟ اصول ہے کہ چھوٹا بڑے کو، سواری پہ چلنے والا پیدل کو، آنے والا پیدل آنے والا بیٹھے ہوئے لوگوں کو یہ سلام کرے. یہ اصول ہے. لیکن اگر کسی نے پہل کر دیا تو کوئی حرج نہیں. یہ پہلا حق ہوا. اب دوسرا حق ہے کہ چھینک آئے اور چھینک میں کوئی الحمدللہ کہے تو جواب میں آدمی یرحمک اللہ کہے، اور اس کے بعد پھر چھینکنے والا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کہے. چھینک کیوں آتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عطاس، چھینک جو ہے یہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت سے آتی ہے. اور جمائی جو آتی ہے نا، یہ شیطان کی وجہ سے آتی ہے. مجلس میں دیکھیں لوگ بیٹھے ہیں، ہاں منہ با دیں گے، غلط ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب جمائی آئے تو تم اسے روکو، اپنے آپ کو منہ پہ رکھ لو. شیطان کی وجہ سے ہے. اور چھینک یہ اللہ کی وجہ سے، اللہ کی طرف سے، اللہ کے فضل اور رحمت کی وجہ سے. تو چھینک آئے تو الحمدللہ کہا جائے، یعنی شکر ہے اللہ کا، تمام تعریف اللہ کی. اور جواب میں سننے والا کہے یرحمک اللہ، اللہ تم پہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے. پھر آپ جواب دیں گے کہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تمہیں ہدایت دے، سیدھے راستے پر رکھے، تمہارے حال چال صحیح رکھے. کتنی پیاری دعا ہے. ایک مسلمان جب اتنے خلوص سے، دل کی گہرائی سے اپنے بھائی کے لیے جب یہ الفاظ استعمال کرے گا، ظاہر سی بات ہے دلوں سے کدورت اور دشمنی ختم ہو جائے گی. یہ دیکھیے اصول. تیسرا حق کیا ہے؟ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، جب کوئی مسلمان کسی کو دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کیا جائے. ایسا نہیں کہ کوئی غریب ہے، کم تنخواہ والا ہے تو یا اس کا کھانا پینا اچھا نہیں پکاتا ہے، بیچارہ مسکین ہے، تو دعوت ٹھکرا دی. نہیں، اس کی دعوت قبول کی جائے گی، بیٹھا جائے گا اس کے دسترخوان پہ، اس کی حوصلہ افزائی کی جائے گی. یہ مسلمان کا حق ہے. ضرور نہیں کہ آپ چکن والی اور بکرے والی اور بڑی پارٹی میں جائیں، اونٹ جہاں کٹتا ہو، نہیں، ساگ سبزی کوئی کھلا رہے کھائیے اس کو. مسلمان کا حق ہے بھائی. تو وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْ. اچھا، دعوت کے سلسلے میں اگر کسی کو معلوم ہے کہ یہ حرام کمائی ہے اس کی، بھلے سے مسلمان ہے، اس کی دعوت نہیں کھائی جائے گی، ٹھکرا دی جائے گی. مسلمان تو ہے لیکن حرام کمائی اس کی. اگر ہمیں معلوم ہے کہ جو ہمیں کھلا رہا ہے وہ حرام ہی ہے تو ہم کیوں کھائیں گے؟ اس کو سمجھائیں گے. وہاں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ سمجھانا کہ دیکھو یہ اپنی کمائی کو تم حلال کرو. دعوت کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول اور دیا کہ جب کبھی ایک ساتھ 2 آدمی دعوت لے کے آ جائیں تو ان میں سے اس کی دعوت قبول کی جائے گی جس کے گھر کا دروازہ تمہارے گھر سے قریب ہو. ایہما اقرب بابا، جس کا گھر یعنی جو تمہارا قریبی ہے، پڑوسی، اس کی دعوت کو قبول کرو. ویسے تو جو پہلے آ جائے اس کی دعوت کو قبول کرو، بعد میں چاہے تو آئے، پہلے والے کی دعوت قبول کی جائے گی. یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس کی پارٹی کیسی اور اس کی، نہیں. اصول ضابطہ دیکھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْ. چوتھا حق کیا ہے؟ وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ. جب کوئی مسلمان بھائی کسی کو نصیحت کرے تو اس کی نصیحت قبول کی جائے. ایسا نہیں کہ کوئی کسی کو سمجھائے کہ بھائی یہ گناہ مت کرو، نماز مت چھوڑو اور برائیاں نہ کرو، تو اس کو ڈانٹ دیا جائے کہ دیکھو بہت قابل بنتے ہو، مولانا متوا بنتے ہو، تم بھی تو پہلے ایسے تھے. یہ سب جہالت ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الدین النصیحہ، قلنا لمن یا رسول اللہ، قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولعامۃ المسلمین. دین پورا کا پورا دین نصیحت اور خیر خواہی کا نام ہے. پورے دین کا مطلب کہ خیر خواہی اور نصیحت، بھلائی. ہم نے پوچھا کس کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کے لیے، اللہ کی کتاب کے لیے، اس کے رسول کے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے نصیحت کی جائے مسلمان بھائی کو. ایک مسلمان سبزی کی دکان پہ گیا، سڑی ہوئی سبزی خرید رہا ہے. میرے خیال میں آپ وہاں موجود اگر ہیں تو اس کو فوراً کہہ دیں گے بھی یار سڑی سبزی کیوں خرید رہا ہے، اس سے بیمار پڑ جائے گا. آدمی ٹوک دے گا، ہے کہ نہیں؟ ٹوک دے گا کہ نہیں؟ اگر ایک مسلمان اس سبزی کو کھائے گا تو کیا ہوگا؟ بیمار پڑے گا، دنیا میں اسے تکلیف ہوگی اور کچھ نہیں، دوا کرے گا ٹھیک ہو جائے گا. لیکن سڑا گلا غلط اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹا ہوا عمل جب کرے گا تو اس کا انجام جانتے کتنا بھیانک ہوگا؟ سڑی گلی سبزی کھانے سے تو جسم کو تکلیف ہوگی، لیکن الٹے سیدھے اعمال، شرکیہ، کفریہ اور نافرمانی کرنے سے یہ جسم جہنم کی آگ میں جلے گا. ہم یہاں نہیں روکیں گے، یہاں روکنے والے کا مذاق اڑائیں گے کہ دیکھو بہت قابل بنتے یہ ہے وہ، لیکن دنیاوی معاملات میں ہم روک دیں گے. ایک ڈاکٹر نے منع کر دیا اگر آپ کو کہ فلاں چیز مت کھاؤ ورنہ تمہارا مرض بڑھ جائے گا، شوگر بڑھ جائے گا یا ہارٹ بڑھ جائے گا، ہم رک جائیں گے. اللہ نے حلال کیا ہے کیا چیز؟ ساری پاکیزہ چیزیں. یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث. سیب حلال ہے، سنترا حلال ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ شکر، شربت، جوس، پیپسی، یہ سب حلال ہے نا. لیکن اگر کسی کو شوگر کا مرض ہے، ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ دیکھو تم پیپسی مت پیو، سیب نہ کھاؤ، تو ہم کیا کریں گے؟ رک جائیں گے. حلال ہونے کے باوجود ہمیں اپنے اس جسم کا اتنا خیال ہے کہ ہم اس سے رک جائیں گے. لیکن اللہ رب العالمین نے جو فرمایا کہ تم حلال چیزوں کو استعمال کرو صرف اس وجہ سے کہ تم میرے غضب سے بچ جاؤ اور برائیوں سے دور رہو تو میرے عقاب سے بچ جاؤ گے، لیکن وہاں ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے. کسی کی نصیحت کو ٹھکرا دیں گے، استہزاء کریں گے. اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے کہ جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے اور جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو جنتی جہنم سے پوچھیں گے، جہنم والوں سے، کہ ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیسے آ گئے؟ ہمارے ساتھ تو دنیا میں رہتے تھے، کھیلتے تھے، کودتے تھے. تو جہنمی کیا کہیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم دنیا میں نمازیں نہیں پڑھتے تھے. ولم نک نطعم المسکین، ہم مسکینوں اور غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. وکنا نخوض مع الخائضین، ہم ٹھٹھا اڑانے والے، مذاق اڑانے والے اور دین کے کام کرنے والوں کا ہنسی مذاق اڑانے والوں کے ساتھ ہم بھی انہی کے ساتھ مذاق اڑاتے تھے. کسی نے کہہ دیا فلاں جگہ برائی، ہم نے اگر ٹوک دیا تو ٹوکنے والے کی ہی ہم جو ہے مذاق بنا لیتے تھے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ حَتَّىٰ أَتَانَا الْيَقِينُ، ہماری یہی حال تھی کہ بے نمازی بھی تھے، غریبوں مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلاتے، دیندار لوگوں کا مذاق بھی اڑاتے، اور موت آ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، اس دن شفاعت کرنے والوں کی کوئی شفاعت فائدہ نہیں دے گی. تو یہ ہے وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصِحْ لَهُ، کوئی بھائی آپ کو کسی اچھی چیز کی طرف بلائے تو آپ اس کو قبول کریں. اچھا مشورہ کوئی دے تو قبول کر لیں. شادی بیاہ ہے، کاروبار ہے، مکان کی تعمیر ہے، بچوں کی تعلیم ہے، اپنے بچوں کو کس اسکول میں ڈالوں، کیا پڑھاؤں، مکان کیسے بناؤں، رشتے کا انتخاب کیسے کروں، یہ سب ساری کی ساری چیزیں اسی میں آ جائیں گی. پانچواں حق جو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ وہ کیا ہے کہ جب بیمار پڑے تو اس کی عیادت کی جائے. بیمار جب کوئی مسلمان پڑ جائے تو اس کی عادت کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان کسی بیمار کی عیادت کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو جب تک وہ اپنے گھر واپس نہیں لوٹ آتا اللہ کی رحمت کے فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. یہ ہے مقام اور مرتبہ بیمار کی عادت کا. اسی طرح بیمار کی عادت کرنے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تو آپ یہ دعا پڑھتے کہ لا باس طہور انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو ٹھیک ہو جاؤ گے. یہ ہے بیمار کو تسلی دی جائے. اور آخر وقت میں جب بیمار ہے تو اس کو دین کی طرف بلایا جائے.
سمجھایا جائے آخرت کا عذاب اور یہ کہ بھائی اس وقت تو تم توبہ کر لو، دین کی طرف آ جاؤ، بیمار کی عادت کی ہے فائدے. اور وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ وَفَاتْبِعْهُ أَوْ فَاتْبِعْهُ، جب مر جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو جاؤ. نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کسی کی میت پہ کسی نے جنازے کی نماز میں شرکت کیا، جنازہ پڑھا تو فَلَهُ قِرَاط، اس کو ایک قرات ملے گا. اور جس نے جنازہ بھی پڑھا اور قبرستان میں جا کے دفن بھی کیا فَلَهُ قِرَاتان، اس کو 2 قرات ملے گا. ایک قرات احد پہاڑ کے برابر ہے. احد پہاڑ دیکھا ہوگا مدینہ میں کتنا بڑا ہے، تو جنازہ پڑھنے کا ثواب احد پہاڑ کے برابر ہے، دفنانے کا ثواب احد پہاڑ کا ڈبل ملے گا. یعنی یہ ہے ثواب، یہ معمولی چیز نہیں. اور پھر ہم ایک مسلمان بھائی کے جنازے کو کاندھا دے رہے ہیں، اس کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، یہ بڑی پیاری چیز ہے. تو یہ 6 حق ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ، جسے ادا کرنا ضروری ہے. سلام کا جواب دینا، چھینک میں جب الحمدللہ کہے تو جواب میں یرحمک اللہ کہنا، دعوت کو قبول کرنا، نصیحت کو قبول کرنا، بیمار کی عیادت کرنا، اور مرنے کے بعد اس کے جنازے میں شرکت کرنا. 6 حق ہے ایک مسلمان کا دوسرے پہ. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اور حقوق بتائے کہ وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْيَتَامَىٰ، کہ اپنے رشتہ داروں کے حق دو، یتیموں کا حق دو، مسکینوں کا حق دو، مسافروں کا حق دو، پڑوسیوں کا حق دو. قریبی جو رشتہ دار ہے یا رشتہ دار پڑوسی یا اجنبی پڑوسی، اس کا بھی حق دو. سارے لوگوں کے حقوق کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم، قسم ہے اللہ کی، فواللہ لا یؤمن، فواللہ لا یؤمن، فواللہ لا یؤمن. 3 بار آپ نے فرمایا کہ قسم خدا کی وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا، قسم خدا کی وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا. قالوا من یا رسول اللہ، لوگوں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ایسا بد نصیب ہے جو مومن نہیں ہو سکتا؟ آپ نے فرمایا کہ الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، جو آدمی جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ رہے، پڑوسی کو تکلیف دینے والا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب تمہارا پڑوسی دیوار میں کھوٹی گاڑنے کے لیے اجازت طلب کرے تو نہ روکو. لا يمنعن احدكم جيرانه ان يزع خشبه ان يزع الخشب في حيطانه او جدرانه، اس طرح کے حدیث کے الفاظ ہیں. یعنی یہ مقام ہے پڑوسی کا. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی کے گھر کے بغل میں پڑوسی ہے اور رشتہ دار ہے اور مسلمان ہے تو اس کا 3 حق ہو گیا، ایک مسلمان ہونے کا، دوسرا رشتہ دار ہونے کا، تیسرا پڑوسی ہونے کا. اور کوئی مسلمان ہے اور پڑوسی ہے تو 2 حق ہو گیا، ایک مسلمان ہونے کا اور ایک پڑوسی ہونے کا. اور کوئی غیر مسلم ہے مگر پڑوسی ہے تو بھی اس کا حق ہے، اس کو تکلیف نہیں دی جائے گی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک پڑوسی تھا، غیر مسلم تھا، اسے ہمیشہ ہر سال ایک قیمتی جبے کا تحفہ دیا کرتے تھے. یہ ہے پڑوسی کا حق. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ذر سے فرمایا کہ جب تم سالن یا پکاؤ شوربہ وغیرہ، اس میں تھوڑا سا پانی زیادہ کر دو اور پڑوس کے لوگوں کو دے دو. یہ مقام ہے. مگر ہمارے یہاں کیا ہے، کوئی چیز آئے گی تو پڑوس کی عورتیں پڑوس کے گھر میں جا کے بتائیں گی میرے گھر یہ آیا ہے، ایسا ایسا کپڑا آیا ہے، یہ چیز ہے، دیں گی نہیں، اپنی بڑائی بیان کریں. کتنی بڑی جہالت ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے اگر اس کے پاس نہیں ہے. اچھے جو سمجھدار لوگ ہیں وہ ایسا نہیں کرتے، لیکن ناسمجھ لوگ کرتے ہیں. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پڑوسی کے بارے میں جبرائیل علیہ السلام اتنا مجھے بتاتے کہ میں ڈرنے لگا کہ کہیں اس کو وراثت میں اس کا حصہ نہ مقرر کر دیا جائے. یہ حق ہے کسی پڑوسی کا. اور حق ہے مسلمان کا کہ اپنے پڑوس کی خبر لے کہ اس کے گھر کس چیز کی تکلیف ہے، کیا نہیں ہے. برا ہے تو اس کو راستے پہ لایا جائے، اچھا ہے تو اس کی اچھائی کو قبول کیا جائے، بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلایا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ایک حدیث ہو رہی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، میں بیمار تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں بھوکا تھا تو نے کھانا نہیں کھلایا، میں بیمار تھا تو نے میری عیادت نہیں کیا. انسان کہے گا کہ اللہ تعالیٰ تو کیسے بھوکا ہو سکتا ہے، تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں معلوم ہے کہ میرا فلاں بندہ فلاں جگہ بیمار پڑا تھا، تم اگر اس کی عیادت کرتے تو مجھے وہاں پاتے. یعنی مریض کی عیادت کرنے میں نے حدیث بتایا کہ اللہ تعالیٰ خصوصی طور سے مریض کی عیادت کرنے والے کی مغفرت فرماتا ہے. پھر فرمایا اللہ نے کہ اگر تم فلاں جگہ فلاں بھوکے کو کھانا کھلاتے تو مجھے وہاں پاتے.
یہ ہے بھوکے کو کھانا کھلانا یا مسکین کو کھانا کھلانا یا بیمار کی عیادت کرنے کا مقام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چند حقوق ایک مسلمان کے جو دوسرے مسلمان پہ بنتے ہیں وہ بیان فرمائے. اور بہت سارے حقوق ہیں مگر یہ ان کی خاص طور سے تاکید کی گئی ہے. پڑوسی، رشتہ دار. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ پہلے آدمی کے پاس جو زکوٰۃ کی رقم ہے یا صدقے کی ہے وہ اپنے رشتہ داروں کو دے، پڑوسیوں کو دے، پھر اس کے بعد دوسرے لوگوں کو دے. ایسا نہیں کہ باہر کے لوگوں کو دے دے پڑوسیوں کو نہ دے. ایک رشتہ دار ہے لیکن آج تو ایسے بھی بد نصیب ہے کہ آنا جانا چھوڑ دیتے ہیں. امیر ہے تو اس کے بار بار جاتے ہیں. یہ سب نادانی ہے، جہالت ہے، دین سے دوری ہے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا حق ادا نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اس سے محبت نہ کرے، اور اس سے محبت اسی وقت ہوگی جب کہ اس کے حقوق کو ادا کرے. انما يتذكر اولو الالباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. حقوق وغیرہ کے سلسلے میں ایک اور چیز آتی ہے. ایک ہوتا ہے کسی کا حق ادا کرنا، جیسے حدیث جو پیش کی گئی تھی حق المسلم علی المسلم ست والی. دوسرا ہوتا ہے کہ کسی کا حق چھین لینا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ادفع باللتی ہی احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فرمایا کہ نصیحت جو ہے عقل مند لوگ حاصل کرتے ہیں. بیوقوف آدمی نصیحت نہیں پکڑے گا، وہ اپنی بیوقوفی پہ قائم رہے گا. اور جو لوگ اللہ سے کیے گئے عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں اور جو بھی باتیں کرتے ہیں اس پہ ثابت قدم رہتے ہیں اور صلہ رحمی کہتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور عذاب کا جو دن ہوگا، حساب جو زبردست لیا جائے گا اس سے ڈرتے ہیں، اللہ کی مرضی کی خاطر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ نے جو رزق انہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، چاہے وہ کھلے عام چاہے چپکے سے، اور برائی کو بھلائی سے ٹالتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جنت ہے اور ہمیشگی کے باغات اور ہمیشگی کی جنت. وہ اور ان کے آل و اولاد، ان کے باپ دادا اور بیٹے اور بیٹیاں اور بیویاں جو بھی اس راستے پہ رہیں گے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت مقرر کر رکھا ہے. اور فرشتے ایسے سارے لوگوں کے لیے مرحبا بھی کہیں گے جنت کے قیامت کے دن، اور کہا جائے گا کہ سلام علیکم بما صبرتم. صبر کا یہ بدلہ ہے. فنعم عقبی الدار، صبر کا بدلہ کتنا پیارا ہے جو جنت ہے. عاقبت کا گھر، عقبی الدار یعنی عاقبت کا گھر. انسان دنیا میں کبھی کبھی ایک طرح کا حق تو ادا کرے گا، کبھی کبھی کسی کا حق مار لیتا ہے. مثلا کتنے لوگ کسی کا حق نہیں دیں گے اور وہ یہ سمجھیں گے کہ میں اونچے خاندان کا ہوں یا اونچے گھر کا ہوں تو مجھے ضروری نہیں یہ سب سارے چیزیں. نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من بطأ بہ عملہ لم یؤسر بہ نسبہ. جس شخص کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ دے گا اس کا حسب نسب آگے نہیں بڑھا سکتا. قیامت کے دن حسب نسب آگے نہیں بڑھائے گا، عمل آگے بڑھائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا حضرت فاطمہ سے صفا پہاڑی پہ چڑھ کے؟ یا معاشر قریش لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، یا امی عباس بن عبد المطلب لا اغنی عنک من اللہ شیئا، یا امتی صفیہ ابنۃ عبد المطلب لا اغنی عنک من اللہ شیئا،
یا فاطمہ ابنت محمد سلینی من مالی حیث شئت فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا. اے قریش کے لوگوں، قیامت کے دن میں تمہارے کام نہیں آؤں گا. اے میرے چچا عباس، اے میری پھوپھی صفیہ، سن لو کہ قیامت کے دن میں تمہارے کام نہیں آؤں گا. اے میری بیٹی فاطمہ، جو کچھ تمہیں میرے مال میں سے لینا ہے، میں تمہارا باپ ہوں، لے لو. فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، قیامت کے دن میں تمہارے کام نہیں آؤں گا. یہ سوچو کہ میں پیغمبر کی بیٹی ہوں اور اس کی وجہ سے میں ترقی کر جاؤں گی، تو نہیں، تمہارا عمل تمہارے کام آئے گا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، جس شخص کو عمل اس کا پیچھے چھوڑ دے، اس کا حسب اور نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا. یہ دنیا کی عدالت نہیں ہے جہاں رشوتیں اور مار دھاڑ اور گھپلا اور غبن ہو، یہ اللہ کی عدالت ہے. اللہ نے فرمایا کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، یہ چیز ہے جسے ہر آدمی کو غور کرنا چاہیے. اسی طرح سے ایک اور چیز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے پوچھا کہ ان رجلا سأل قال یا رسول اللہ اخبرنی بما يدخلنی الجنہ ويباعدنی من النار، مجھے ایسا کوئی کام بتائیے جو کام مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے. کتنا قیمتی سوال ہے. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عمل بتا دیجئے جسے کر کے میں جنت میں داخل ہو جاؤں اور جہنم سے دور ہو جاؤں. کتنا پیارا سوال ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لقد وفق او قال لقد ہدی، بڑا پیارا سوال ہے، سیدھے راستے پہ قائم رہنے والا سوال ہے. اس آدمی کو توفیق ہوئی اس چیز کی، جبھی تو اس نے پوچھا اس چیز کو. پھر آپ نے پوچھا کیف قل، ذرا سوال پھر سے دہراؤ. کتنا قیمتی اور پیارا سوال تھا. آپ نے کہا ذرا سوال سے پھر سے دہراؤ. فعاد الرجل، تو اس آدمی نے اپنا سوال دہرایا. فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھیے آپ جواب دے رہے ہیں کہ کون سا عمل ہے جس کو کر کے تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور جہنم سے دور ہو جاؤ گے. پہلی چیز کہ تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، تم صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. وتقیم الصلاۃ، اور دن اور رات میں 5 وقت کی نماز پابندی سے قائم کرو. وقت ہو جائے تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھو. یہ دوسری چیز ہے. پہلی چیز توحید، شرک نہ کرو. دوسری چیز پابندی سے نماز کرو، نماز کی پابندی کرو. وتؤتی الزکات، اور تمہارا مال نصاب تک پہنچ جائے تو تم زکات دو. وتصل ذا رحمک، اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، صلہ رحمی کرو. کوئی رشتہ دار غریب ہے، مسکین ہے تو اس کی مدد کرو. ایسا نہیں کہ غریب ہے تو رشتہ ناتا توڑ لو، امیر ہے تو اس کے پیچھے پیچھے بھاگتے رہو، دوڑتے رہو. نہیں، وتصل ذا رحمک، جو تمہارے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ جو ہے صلہ رحمی کرو. یہ ہے 4 چیزیں ہیں جو آدمی پابندی سے کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، نماز کی پابندی کرنا، زکات دینا اور صلہ رحمی کرنا. 4 چیزیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو ہے روزہ نہیں رکھا جائے گا، نہیں، اس سے یہ نہیں ثابت ہوتا. یہاں اس سوال کے جواب میں یہ چیزیں تھی. ممکن ہے کہ وہ روزے کی حالت میں وہ رہا ہو، یا رمضان کا وہ جانتا رہا ہو، یا حج یا روزہ کی عبادتیں بڑی مشہور ہیں. یعنی اس سائل کا جو سوال کا انداز تھا آپ نے یہ چیزیں بتائی، ورنہ 5 ارکان جو اسلام کے وہ ادا کیے جائیں گے. اور اس کے بعد اس میں سب سے اہم جو چیز تھی صلہ رحمی کرنا. اچھا، فلما ادبر قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ آدمی ان سوالوں کا جواب لے کے جانے لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان تمسک بما امرتہ بہ دخل الجنہ، میں نے جو باتیں اس کو بتایا ہے اگر اس پہ قائم رہا، یعنی یہ 4 کام اس نے کیا تو دخل الجنہ، وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا. یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے. کوئی آدمی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی عمر میں برکت ہوگی اور اس کے رزق میں برکت ہوگی اور عمر بڑھ جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ وان ینسأ لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ،
جو آدمی اس بات کو پسند کرے کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو، اس کی روزی بڑھا دی جائے، اس کے روزی میں برکت ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو، لمبی عمر پائے، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. بس جو رشتہ دار ہیں ان سے ملے، اس کے پاس کچھ ہے تو انہیں دے، ان سے یعنی اچھا سلوک کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھے انداز میں رہنا. یہ نہیں کہ پیسے ہیں تو ناک بھو چڑھا لے اور ان کے آگے اپنی بڑائی ہانکتے جائے. نہیں، کہ کسی رشتہ دار کے ساتھ اچھے انداز میں رہو گے، اس کا حق ادا کرو گے، تو جب وہ دعائیں دے گا تو وہ دعائیں تمہارے کام آئیں گی، اور تمہاری عمر بھی بڑھ جائے گی اور تمہاری روزی بھی بڑھ جائے گی. یہ بڑی قیمتی چیز ہے، عمر میں اضافہ یا رزق میں اضافہ، یہ بڑی اہم چیز ہے. ایک اور چیز ہے کہ آدمی اگر کسی رشتہ دار کا حق یا دوست کا یا پڑوسی کا حق نہیں دیتا ہے تو وہ کتنا بڑا مجرم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الرحم متعلقۃ بالعرش، رحم جو ہوتا ہے، اچھا سلوک جو رشتہ دار کے ساتھ ہوتا ہے، یہ عرش کے ساتھ لٹکا ہوتا ہے، عرش پکڑ کے لٹکا ہوتا ہے. تقول من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ، رواہ بخاری میں مسلم، متفق علیہ. یعنی جو میرے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، جو مجھ سے جڑ جائے گا، یعنی صلہ رحمی سے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اسی کو صلہ رحمی کہتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رحم جو ہے یہ لٹک جاتا ہے عرش کا پردہ پکڑ کے عرش کو، اور کہتا ہے کہ من وصلنی وصل اللہ، جو مجھے اختیار کرے گا اللہ اسے اختیار کرے گا، جو مجھے گلے سے لگائے گا اللہ تعالیٰ اس پہ اپنی رحمت نازل فرمائے گا. ومن قطعنی قطعہ اللہ، جو مجھے ٹھکرا دے گا اللہ اسے ٹھکرا دے گا. ومن قطعنی، جو مجھ سے مقاطعہ کر لے گا، مجھ سے دور ہٹ جائے گا، کٹ جائے گا، قطعہ اللہ، تو اس کا رشتہ اللہ سے کٹ جائے گا، وہ اللہ سے دور ہو جائے گا. کس چیز کی وجہ سے؟ صلہ رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ مل جل کر کے رہنا، ان کے حقوق کو ادا کرنا، چاہے ماں کا رشتہ ہو، خالہ کا ہو، پھوپھی کا ہو، چچا کا ہو، جو بھی رشتے ہو. اور رشتوں میں سب سے بابرکت میں بتایا تھا اس سے پہلے کہ ماں کا ہے، پھر باپ کا ہے، پھر خالہ ہے، پھر چچا ہے، پھوپھی ہے، یہ رشتے ہیں نمبر وائز. اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا، جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل الجنت قاطع، یعنی قاطع رحمت، متفق علیہ. جو آدمی رشتے ناطے کو توڑ دیتا ہے کہ چلو اس رشتہ دار کے پاس نہیں جائیں گے، اس سے تعلق نہیں رکھیں گے، تو کیا ہوتا ہے؟ ایسا آدمی جنت میں نہیں داخل ہوگا. جو رشتوں کو ختم کرے، رشتہ داری کو توڑ دے کہ اب وہ رشتہ داری ختم کی جا رہی ہے، لا يدخل الجنہ، وہ جنت میں نہیں جائیں گے. کوئی معمولی چھوٹا موٹا کام نہیں ہے، بڑا خطرناک معاملہ ہے. اسی طرح سے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی رشتہ داروں کے ساتھ ان کے حقوق ادا کر دیتا ہے، لیکن عام مومنوں میں جہاں وہ رہتا ہے ان کو کوئی اہمیت نہیں دیتا. پڑوسی کو تکلیف دے دیا، یا محلے والے کو، یا گھر والے کو، یا گاؤں والے کو، کسی کو بھی ستا دیا اور وہ مومن ہے، تو یہ بھی بہت بڑا جرم ہے. انسان ہونے کے ناطے اللہ نے سب کا الگ الگ حق مقرر کیا ہے، سب کا حق دیا جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا. جن لوگوں نے مومن مرد یا مومنہ عورتوں پہ کیا کیا؟ بغیر کسی جرم کے انہیں تکلیفیں دیا، انہیں ستایا، تو وہ اپنے اوپر ایک بہت بڑا جو ہے بہتان اور گناہ بٹور رہے ہیں، سمیٹ رہے ہیں. کیوں؟ کسی مسلمان کا جرم نہیں ہے، اسے ستایا جائے، تکلیف دیا جائے، اس پہ الزامات لگائے جائیں، یا اس کو تنگ کیا جائے بلا وجہ، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ بڑے جو ہے بہت بڑے گناہ کو اپنے اوپر لاد رہے ہیں. مثال کے طور پہ ایک آدمی بیٹھا ہوا، آپ زبردستی اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، تنگ کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ ایک مومن کو تکلیف دے رہے ہیں. کچھ علماء نے اس آیت کے ضمن میں یہ بھی لکھا ہے، یعنی موجودہ دور میں جو بدماشیاں ہو رہی ہے، ایک آدمی گاڑی سے جا رہا ہے، دوسرا آدمی زبردستی اوورٹیک کر لیتا ہے، اس کو پریشان کر رہا ہے، گاڑی لڑ جا رہی ہے، یہ بھی اسی میں ہے کہ ایک مومن کو بلا کسی وجہ کے اس نے تکلیف دیا.
یہ چیز ہے. جو اصول ضابطے ہیں آگے بڑھنے کے اس حساب سے بڑھے تو کوئی چیز نہیں ہے. لیکن زبردستی آگے گاڑی لگا دیا یا جگہ نہیں ہے لے جا رہا ہے آگے تیز میں گاڑی لڑ گئی یا نہ بھی لڑی لیکن جو آدمی اطمینان سے جا رہا ہے اسے ستایا تکلیف دیا تو یہ بھی اسی آیت کے اندر داخل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کو ہمیشہ اپنے رب سے ڈرنا چاہیے. بس اس طرح کی حدیثیں بے شمار ہیں کہ آدمی اپنے رب کا خوف رکھے کیونکہ دنیا میں تو ہم طاقت کے بل پہ کسی کا حق دبا لیں گے, قیامت کے دن ایسا نہیں کر پائیں گے. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لَتُوَدَّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقَادُ الشَّاةُ الْجَلْحَاءُ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ. قیامت کے دن تمام لوگوں کے حق کو اللہ تعالیٰ ایک دوسرے سے دلائے گا. کوئی کسی کا ذرہ برابر اگر مال کھائے ہے ستائے ہے تو قیامت کے دن وہ بدلہ پورا پائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں تک کہ بے سینگ والی بکری کو اگر سینگ والی بکری نے مارا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس بے سینگ والی بکری کو سینگ دے دیں گے اور کہیں گے تو بھی مار. یہ انصاف ہوگا اللہ تعالیٰ کا. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ وَلَا تُخْسِرُوا فِي الْمِيزَانِ. عدل کو قائم کرو, وزن کو برابر برابر دو. اعدلوا, عدل کرو دنیا کے اندر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایت میں فرمایا, دیکھیں یہ سب چیزیں بڑے کام کی ہیں کہ آدمی جو ہے بتایا تھا نا ہم نے ایک بار کہ سفر وغیرہ میں جائے تو ایک دوسرے سے مل جل کر کے جائے, کبھی مر جائے کیا ہو جائے, یا اسی طرح سے ہمیشہ ایک بھائی کو تکلیف دیے رہے تو ہمیشہ اس سے معافی وغیرہ مانگ لے. کیوں کہ دنیا میں کسی کو ستایا اور اس سے اپنی غلطیوں کی معافی نہیں مانگی تو قیامت کے دن کیا ہوگا؟ وہاں تو کوئی معاف کرنے کا سوال ہی نہیں. تو وہاں وہ غلطیاں جو ہے جو دنیا میں ہم نے مذاقی میں صحیح ستایا تھا دوست کو وہ ہمارے لیے وبال جان بن جائیں گے. دیکھا ہوگا آپ نے دیہاتوں وغیرہ میں ابھی بڈھوں میں ہے اتنا ایمان اور عقیدہ, کوئی مرنے کے قریب ہوتا ہے تو اس کے پاس آتے ہیں لوگ اپنی غلطیاں معاف کراتے ہیں. یہ چیز بڑی ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه او من شيء يتحلله, جس کسی بھائی نے اپنے بھائی کو ستایا ہو, چاہے عزت و آبرو کی وجہ سے, چاہے حق نہ دیا ہو, چاہے لین دین کی وجہ سے, چاہے زبان کی وجہ سے, یا کچھ بھی ہو, یتحلل, دنیا میں اس کو رفع دفع کر لے. کیوں آج اس کو دفع کر لے؟ کیونکہ اس دن کے آنے سے پہلے جس دن کوئی درہم اور دینار کام نہیں آئے گا, دنیا میں اس کو معاف کرا لے یا اس کا جو حق ہے وہ دے دے. ان کان لہ عمل صالح اخذ منہ مظلمتہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کسی کو یہاں ستائے رہے گا یا دنیا میں اس کا حق نہیں دیے رہے گا تو قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اس آدمی کی نیکیاں لے لی جائیں گی. ستایا جو رہے گا, جو ستانے والا ہوگا, اور اس کی نیکیاں لے کر کے اس کو دے دی جائیں گی جس کو اس نے ستایا تھا. اور وَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ. اور اگر ستانے والے کے پاس نیکیاں نہیں ہیں, برائیاں ہیں, تو جس کو ستایا ہے اس کی برائیاں اور اس کے گناہوں کو اس پہ لاد دیا جائے گا اور اس کا بوجھ ہلکا کر دیا جائے گا گناہوں کی وجہ سے, اور اس کو گناہوں میں جو ہے ایک طرح سے جکڑ دیا جائے گا. اس حدیث کی مزید تشریح ایک اور حدیث آتی ہے, یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے. دوسری حدیث جو اسی حدیث کی شرح ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ کرام سے پوچھا کہ اتدرون من المفلس, کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ المسلم فینا من لا درہم لہ ولا متاع. ہمارے درمیان تو مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم اور دینار اور ساز و سامان نہ ہو, پیسے نہ ہو, بلڈنگیں نہ ہو, گھر نہ ہو, گاڑی نہ ہو, وہی مفلس اور قلاش اور مسکین ہے. آپ نے فرمایا ان المفلس من امتی من یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکات. بڑی خطرناک چیز ہے, غور سے سنیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو قیامت کے دن بہت ساری نمازیں لائے گا, خوب نماز پڑھے رہے گا دنیا میں, فرض نماز, تہجد, سنت سب پڑھے رہے گا, وصیام, خوب روزے رکھے رہے گا,
رمضان کے روزے، محرم کے جو عاشورہ کے روزے ہیں، ایام 20 کے جو روزے ہیں، اسی طرح سے سوموار اور جمعرات کے روزے ہیں، کتنے جو الگ الگ سنت کے روزے ہیں، سب اس نے رکھے ہوں گے. عرفہ کا روزہ رکھا ہوگا. کیا کیا ہوگا؟ وہ زکوٰۃ، اور خوب زکوٰۃ دیا ہوگا، لوگوں کو تقسیم کیا ہوگا، مدرسوں کو چندہ دیا ہوگا، مسجدیں بنوایا ہوگا، غریبوں کی مدد کیا ہوگا. یعنی نماز، زکوٰۃ، روزے، تینوں کا اس کے پاس خزانہ ہوگا. لیکن اور کیا ہوگا؟ یہ تو نیکیاں ہوں گی. وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَٰذَا وَقَذَفَ هَٰذَا وَأَكَلَ مَالَ هَٰذَا وَسَفَكَ دَمَ هَٰذَا وَضَرَبَ هَٰذَا. لیکن ایک طرف اس کے نیکیاں ہوں گی، دوسری طرف دنیا ہی میں وہ کسی کو گالی دیے رہے گا. عام طور سے دیکھیے کوئی بڑا مینیجر ہوگا یا کمپنی وغیرہ کا ہو جائے گا تو گالی سے وہ بات کرتا ہے، ایک فیشن بن گیا ہے. دیکھیے کتنا خطرناک معاملہ ہے. کتنے لوگ مزدوروں سے گالی سے بات کرتے ہیں. وَقَدْ شَتَمَ هَٰذَا، کسی کو دنیا میں گالی دیا رہے گا. وَقَذَفَ هَٰذَا، کسی پہ الزام لگائے رہے گا. وَأَكَلَ مَالَ هَٰذَا، کسی مزدور کی مزدوری کھائے رہے گا یا کسی کا مال کھائے رہے گا. وَسَفَكَ دَمَ هَٰذَا، اور خون بہائے رہے گا، قتل کیا رہے، چاہے مارا رہے، جان سے مارے، چاہے اس کو قتل کرے. وَسَفَكَ دَمَ هَٰذَا وَضَرَبَ هَٰذَا، اور اس کو مار دھاڑ کیے رہے گا. یعنی کسی کو ستائے گا، کسی کو مارے گا، کسی کا خون کیے رہے گا، کسی کا جو ہے مال چھینے رہے گا، کسی کو گالی دے گا اور کسی پہ الزام لگائے رہے گا. یہ اس کے جرم ہوں گے دنیا میں. لیکن دوسری طرف خوب زیادہ نیکیاں ہوں گی، نماز، روزے، زکوٰۃ کی جو ہے پوری بڑی بڑی گٹھیاں اور بڑے بڑے اس کے جو ہے خزانے ہوں گے. لیکن چونکہ وہاں تو اللہ رب العالمین جب میزان عدل قائم کریں گے تو ابھی آپ نے حدیث سنا کہ بے سینگ والی بکری کو سینگ دے دیں گے اور سینگ والی بکری کو مارے گی اگر دنیا میں اس نے اپنے سینگ کا غلط استعمال کیا ہوگا. تو یہ جو لوگ ہوں گے جن کو ستائے رہے گا یا جن کو مارے رہے گا، جن کا حق چھینے رہے گا، یہ قیامت کے دن آ کے میدان محشر میں دعویٰ کر دیں گے کہ اللہ تعالیٰ تیرا یہ بھلا بندہ جو بہت زیادہ نمازیں پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، زکاتیں کرتا دیتا تھا، کتنی نیکیاں تھا، اس نے دنیا میں میری دل آزاری کی تھی. دوسرا آئے گا کہے گا اس نے اللہ تعالیٰ مجھے گالی دیا تھا. تیسرا کہے گا اللہ تعالیٰ اس نے میرے اوپر الزام لگایا تھا. ایک اور آئے گا کہے گا کہ اللہ رب العالمین اس نے میرا مال کھا لیا تھا، چاہے وہ مزدوری کا مال ہو، چاہے کسی بھی انداز میں اس نے میرا مال کھا لیا تھا. تو پھر کیا ہوگا؟ مقتول ہے کہے گا اللہ تعالیٰ اس نے میرا خون بہایا تھا. کسی اور کو ایسے ہی مارا پیٹا ہوگا، وہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ اس نے مجھے بھی مارا پیٹا تھا. تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ فَيُعْتَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ. یہ جو نیکیاں لے کے جائے رہے گا، نماز، روزے، زکوٰۃ کے بڑے بڑے تحفے، یہ جو ہے ان لوگوں میں لے کے تقسیم کر دیا جائے گا جن کو اس نے دنیا میں ستایا ہوگا، جن کا مال چھینا ہوگا، جن کی دل آزاری کی ہوگی. یہ جو نماز، روزے، زکوٰۃ والے صاحب تھے نا، ان کے دنیا میں جو ظلم تھے، معاشرے میں لوگوں کے جو حقوق چھینتے تھے، اس کے جرم میں اللہ تعالیٰ ان کی نیکیاں ان لوگوں میں تقسیم کر دیں گے. کیونکہ وہاں تو پیسہ تو ہوگا نہیں کہ لاؤ تم اپنا حق لے لو، لاؤ تم مجھے بھی قتل کر دو، لاؤ، یہ تو ہوگا نہیں. وہاں تو معاملہ بڑا خطرناک ہوگا. تو ان کی نیکیاں ان میں تقسیم کر دی جائیں گی. فَإِنْ فُنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ. لیکن ایسا بھی ہوگا کہ خوب زیادہ نماز، روزے، زکوٰۃ ختم ہو جائیں گے، لیکن جن جن لوگوں کو اس نے ستایا تھا ابھی مظلوموں کی فہرست نہیں ختم ہوگی اور اس کی نیکیاں بڑھ جائیں گی. یہ بیچارہ خالی ہو گیا، بیچارہ نہیں بڑا بدماش رہا ہوگا، جبھی تو دنیا میں یہ سب شرارتیں کیا تھا. تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ جب یہ ختم ہو جائے گی نیکیاں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ. ان لوگوں کے گناہوں کو لاد دیا جائے گا اس کے اوپر، کیونکہ ان کو دنیا میں ستایا تھا اور وہاں ان کو انصاف ملنا ہے اور اس کی نیکیاں ختم ہو گئی ہیں. تو چونکہ ہر آدمی گناہگار ہوتا ہے، گناہ کیے رہتا ہے، تو ان مظلوموں کے گناہوں کو اس عبادت گزار اور زکوٰۃ دینے والے اور روزے دار شخص پہ لاد دیا جائے گا جس نے دنیا میں ان پہ ظلم کیا ہوگا. نیکیاں ختم ہو گئی، پھر اس کے بعد اوپر سے گناہ بھی لاد دیا گیا. اب کیا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ثم طرح فی النار، پھر اس کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. رواہ مسلم، روایت صحیح مسلم کی. کتنا نازک معاملہ ہے. دنیا میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں جو ہے بڑا ہوں تو آخرت میں بھی بڑا رہوں گا. کسی کا حق دنیا میں کوئی دبا لے گا، لیکن اللہ کے ہاں جب عدالت قائم ہوگی تو وہاں اللہ تعالیٰ انصاف فرمائیں گے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من ظلم قید شبر من الارض
طبقه من 7 أراضين متفق علیہ. جس نے ایک بالشت کے برابر بھی کسی کی زمین غصب کر لیا، ہڑپ کر لیا، تو اس زمین کا 70 حصہ جو ہے، یعنی اس کو 70 حصہ بڑا کر کے اس کے گردن میں لٹکا دیا جائے گا، اور اس کے بعد اس کو توق پہنایا جائے گا قیامت کے دن کہ دنیا میں ایک بالشت زمین ہڑپ کیا تھا. اب ایک بالشت کا 70 بالشت زمین کر کے اس کو لٹکا دیا جائے گا، اور میدان محشر میں لوگ دیکھیں گے کہ دیکھو یہ دنیا میں زمینیں ہڑپ کرتا تھا. آج لوگ بڑے شوق سے جو ہے زمینیں ہڑپ کرتے ہیں. کوئی کسی کے مکان کے سامنے دروازہ بنا لیا، کوئی کسی کا راستہ بند کر دیا، کوئی جو ہے کسی کا 1-2 بسہ یا جو کھیت وغیرہ ہے اس کو ہڑپ کر لیا، کوئی کسی اور کا غریب ہے یا کمزور ہے اس کا مال چھین لیا. یعنی یہ چیز عام ہے. مثال ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اور لوگ فخر کرتے اس پہ دنیا میں. اللہ رب العالمین کا خوف کھانا چاہیے کہ وہاں لاٹھی اور بھینس کی بات نہیں ہے، وہاں اللہ کا قانون اور اللہ کا عدل ہے. یہ ہے کسی کا حق نہ دینے کی سزا، جو قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایک دوسرے کے جب حقوق دلائیں گے تو وہ چیزیں سامنے آئیں گی. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان خود جو ہے اپنے جب اس کے حالات اچھے رہتے ہیں، بڑا رہتا ہے، تو کسی کا حق بھی نہیں دے گا، یا غریبوں پہ یا نوکروں پہ ظلم بھی کرے گا، یا جو گاؤں کے جو چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں جن کے پاس کھیت وغیرہ نہیں یا کچھ بھی نہیں معاش کا ذریعہ، ان کو ستائے گا، ان کو تنگ کرے گا. تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کا کیا ہوا یہ ظلم اس کی اولاد پہ آتا ہے. وہ کیسے؟ یہ نہیں کہ اس کا ظلم آئے گا ڈائریکٹ. جب آدمی ان چیزوں میں مشغول ہو جاتا ہے، کسی کا حق چھیننے میں، کسی کو ستانے میں، تو اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کر پاتا. اور اس کے بچے دیکھتے ہیں کہ میں تو فلاں کا بیٹا ہوں اور میرا باپ اس طرح کر رہا ہے، تو اس کے بچے بھی اسی کا راستہ اختیار کرتے ہیں. تعلیم وغیرہ تربیت وغیرہ کہاں ملے گی ایسے لوگوں کو؟ یعنی اس نے غلط راہ اختیار کیا، اور وہ غلط راہ انڈائریکٹ اس کے بچوں پہ پڑتی ہے. کیونکہ اگر وہ سیدھے راستے پہ رہتا، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرتا، تو اس کے بچے بھی لائن پہ رہتے. لیکن زندگی بھر لوٹا ہے، مارا ہے، تو اس کے بچے کہاں سے لائق بنے گے؟ جو لقمہ اس نے جو مال کما کر کے اپنے گھر پہ ہنڈی میں پکایا، اپنے بچوں کو دسترخوان پہ کھلایا ہے، وہ حرام کا ہے. وہ بچے اسی حرام سے پرورش پا رہے ہیں، کیسے وہ سیدھے راستے پہ رہیں گے؟ تو اسی لیے کہتے ہیں اس انداز میں کہ اولاد کا کیا ہوا ظلم باپ کا اولاد پہ آتا ہے. کیونکہ جب حرام کھائیں گے وہ بچے اور باپ ان کو صحیح تربیت نہیں دے گا، تو ایک طرح سے اپنے باپ کی ناانصافی اور اولاد کے ساتھ جو ناانصافی ہوتی ہے، اسی کا ایک نتیجہ جو ہے دنیا میں ایسے لوگوں کی اولاد کو دیکھ لیتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ڈاکو، چور، کسی کا حق چھیننے والے، غرور گھمنڈ میں رہنے والے، تو رشتے ناتے بھی وہ اچھے اور نیک شریف لوگوں کیا نہیں کریں گے، بڑے لوگوں کے پاس رشتے کریں گے. چاہے وہ اسمگلر ہو، چاہے وہ ڈاکو ہو، چاہے جو کوٹھیاں اور کار ہونی چاہیے. اچھا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے. جب حالات کل جب اپنی سطح سے اتریں گے، ڈاؤن ہوں گے، تو چونکہ اس نے رشتہ دنیا کی بنیاد پہ منتخب کیا ہے، اپنے بیٹے کی بھی صحیح تربیت نہیں کیا، اور جس گھر سے اس نے بیٹی کا انتخاب کیا ہے بہو کا، وہ بھی غلط ماحول میں، تو اس کے بعد وہ گھرانہ کیا ہوگا؟ تباہ و برباد ہو جائے گا. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. اسی لیے یہ سب معاملات انسانوں کو اپنے جو ہے ذہن میں رکھنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین کا اپنے دل میں خوف رکھنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بار بار اس سے ڈرایا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ رب العالمین کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم اپنی حالت کو خود نہ بدلنا شروع کرے. جب ہم بے عمل ہوں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں سزا دے گا. جب عمل اچھے کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں انعام اور اکرام سے نوازے گا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اتقوا دعوت المظلوم، مظلوم کی آہ سے بچو. ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اتقوا دعوت المظلوم، مظلوم کی آہ سے بچو، ستاؤ نہ کسی کو. فإنها تحمل على الغمام، کیونکہ وہ آسمان پہ ایسے جاتی ہے جیسے بادل کا ٹکڑا، اور یا بدلیوں کے اوپر سے جاتی ہے اس طرح سے. یقول اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عزتی و جلالی، میری عزت اور جلال کی قسم، لانصرنک ولو بعد حین، اے مظلوم میں تیری مدد کروں گا
گرچہ تھوڑی دیر کے بعد صحیح. وَيَقُولُ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا دعوت المظلوم، کسی کو ستاؤ نہ، کسی مظلوم کی آہ نہ لو، فإنها تصعد إلى السماء كأنها شرارة، مظلوم کی بد دعا آسمان پہ ایسے جاتی ہے جیسے کوئی چنگاری کتنی تیزی سے آسمان پہ جاتی ہے، اسی طرح غریب کے دل کی آہ آسمان پہ جاتی ہے. بچنا چاہیے اس سے لوگوں کو اور انسانوں کو. ظلم جو ہے بڑا خطرناک ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الظلم ظلمات، قیامت کے دن ایک ظلم کیے رہے گا آدمی تو اس ظلم کا جو ہے جو بھی پھل فروٹ جو ہوگا اس کا ایک دم بڑی تعداد میں آئے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، قیامت کے دن ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. اولاد کے ساتھ ناانصافی کرنا، ان کا حق نہ دینا، رشتے ناتوں کو توڑنا، مسلمان کا جو دوسرے مسلمان پہ حق ہے اسے نہ دینا، یا اللہ کے جو حقوق ہیں اسے نہ ادا کرنا، یہ سب ظلم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو چاہے مظلوم ہو. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ ظالم کی مدد کیسے کریں گے؟ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آ گیا کہ ظلم کیا جا رہا ہے، اس کو روکیں گے، کیا کہتے ہیں، اس کو جو ہے پکڑ لیں گے اور اس کی مدد کریں گے. اور ظالم تو آپ نے کہا کہ ظالم کو اس کے ظلم سے روکو، یہ اس کی مدد ہے. دنیا میں جب ہم نے کسی ظالم کو ظلم سے روک دیا تو جب وہ دنیا میں رک گیا ظلم سے تو قیامت کے دن کیا ہوگا؟ چونکہ ظلم سے رک گیا ہے، توبہ کر لیا، تو قیامت کے دن کے لحاظ سے ہم نے اس کی مدد کیا کہ نہیں؟ اور اگر ہم نے چھوڑ دیا اس کو ظلم پہ غلط کام کرتے ہوئے تو ہم نے جرم پہ اس کی مدد کیا اور ایک طرح سے عذاب سے ہم نے اس کو قریب کر دیا. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، ظالم جب ظلم سے باز نہیں آئے گا تو ہمیشہ وہ نقصان اٹھائے گا. دیکھنے میں کسی کے پاس مکانات ہے، گاڑیاں ہیں، کاروبار ہے، چاہے جو، لیکن کیا کہتے ہیں کہ وہ لوگوں کو ستا رہا ہے، لوگوں کو حق چھین رہا ہے، غریبوں اور مسکینوں کی عزت و آبرو پہ ڈاکے ڈال رہا ہے، وہ ہمیشہ نقصان میں رہے گا. دنیا میں اس کا شو بنا ہے لوگوں کی نظروں میں. بڑے بڑے لوگوں سے آپ نے شکوہ کرتے ہوئے سنا ہوگا کہ ان کو زندگی کا سکون نہیں ملتا ہے. بڑے بڑے کارخانوں فیکٹریوں والے اور ملینر جو ہیں، زندگی کا سکون ان کو نہیں ملتا. کیونکہ زندگی کا سکون کب ملے گا؟ جب اللہ کے حقوق کے ساتھ غریبوں، مسکینوں اور عام مسلمانوں کے حق ادا کیے جائیں. یہ چیز ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے کیا؟ رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، اے اللہ تعالیٰ تو مجھے ظالموں کی قوم میں سے نہ بنا. کیوں؟ کیونکہ ظالم کا انجام بڑا خطرناک ہے. وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اللہ کے جو حدود ہیں اس سے آگے بڑھنا، اس سے تجاوز کرنا، یہی لوگ ظالم ہیں. اور ظالموں سے اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے. ایک جرم ہم نے کیا، ایک رشتے کو کاٹا، ایک کو سزا دیا، تو ایسا نہیں کہ اللہ نہیں دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے. فرمایا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، تم یہ نہ سمجھو کہ ظالم یہ جو ستا رہے ہیں، غریبوں کا حق لے رہے ہیں، یا نوکروں کی تنخواہیں نہیں دے رہے 6 سال 6 مہینے 8 مہینے جو تنخواہیں نہیں، یا بے تنخواہی کے ان کو بھیج دے رہے ہیں، یا ان کو ستا رہے ہیں، یہ نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ اس سے غافل ہے. اللہ اسے دیکھ رہا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لَأَنصُرَنَّ الْمَظْلُومَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، میں مظلوم کی ضرور مدد کروں گا، خواہ تھوڑی دیر کے بعد ہی کروں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دنیا میں مظلوم کی مدد بظاہر نہیں آتی اور ظالم ترقی پہ رہتا ہے، تو اس کو کیا ہوگا؟ اس کے لیے یہی ہوگا کہ قیامت کے دن اس مظلوم کو اللہ تعالیٰ ظالم کی نیکیاں دے دیں گے اور جو ہے اس کے گناہ ظالم پہ لاد لیں گے اور اسے ظالم کو جہنم میں ڈال دیں گے اور مظلوم کو جنت میں کر دیں گے. یہ بھی ہو سکتا ہے اگر دنیا میں کسی کو کسی کا حق نہیں مل پایا تو وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اور یہ نہ سمجھے کہ میرے ساتھ قدرت نے انصاف نہیں کیا، بلکہ اسے اللہ رب العالمین کی رحمت کو وسیع کر کے سمجھنا چاہیے. آخرت کے دن پر اس کو ایمان رکھنا چاہیے. یہ چیز ہے. ظلم جو ہوتا ہے اس کا نتیجہ ہمیشہ تباہی اور بربادی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ لعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے. قرآن نے فرمایا کہ جو ظلم کرے گا، کسی کا حق نہیں دے گا، کسی کو ستائے گا، اس پہ اللہ کی لعنت ہے. تو دنیا میں وہ
شو پانی اس کا بنا ہوا ہے، خوب جو ہے چمکیلا مکان اور بہترین گاڑیاں اور اچھی طرح سے ہے، تو یہ نا اس سے معروف نہیں ہونا چاہیے کہ جو ہے یہ تو ترقی پہ ہے. نہیں، اللہ کی اس پہ لعنت ہے، اور اللہ کی جس پہ لعنت ہو ظاہر سی بات ہے کہ وہ آدمی کس کام کا. فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ. آواز دینے والے نے آواز دیا کہ اللہ کی لعنت ظلم کرنے والوں پہ ہے، اور لعنت ہی نہیں ہے ظلم کرنے والوں پہ. وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا. اللہ نے فرمایا کہ جو دنیا میں اپنے ایک دوسرے بھائی پہ ظلم کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے میں نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. صرف لعنت نہیں، لعنت بھی ہے، دردناک عذاب بھی ہے، بڑا خطرناک عذاب. اور اس کے بعد عذاب کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہیں گے ظالموں سے وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ. ظالموں، جو دنیا میں تم ظلم کرتے تھے اس کی سزا اور اس کا مزہ چکھو. تنخواہ لے کے بیٹھ گئے تھے نا، رشتہ داروں کو اس کا حق نہیں دیے تھے نا، اور اس کے بعد غریبوں کو ستاتے تھے نا، لو یہ تمہارے لیے عذاب ہے، ذوقوا، چکھو اس عذاب کا مزہ، ظلم کا مزہ. یہ ہے معاملہ. تو اس لیے انسان اگر ظلم کرتا ہے تو اسے ظلم سے رک جانا چاہیے، اور اگر مظلوم ہے انسان تو اس انسان کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ نے فرمایا کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. بندو میرے، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اور یہ بھی فرمایا کہ انی حرمت الظلم علی نفسی، ظلم کو میں نے حرام کر دیا اپنے اوپر، کوئی کسی پہ ظلم نہ کرے. تو ظلم کرنے والے کی سزا بھی اللہ نے متعین کر دیا. اور سب سے بڑا ظلم کیا ہے یہ بھی آپ جان لیجئے. یہ نہ سمجھے کہ تنخواہ نہیں ملی تو یہی بڑا، یہ تو حقوق العباد میں سب سے بڑا جرم ہے اور ظلم ہے. اور اللہ کے حقوق میں سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم. کیا فرمایا اللہ نے کہ شرک جو ہے سب سے بڑا ظلم ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ کیسٹ مکتب دعوت الجالیات الشماسیہ کی طرف سے پیش کی جا رہی ہے. خطاب فرما رہے تھے انصار زبیر محمدی. ہمارا پتہ نوٹ کر لیں. پوسٹ باکس نمبر 11، ٹیلی فون 06 340 1911.